وہ فسائیت اور جبر کا مقابلہ اس طرح سے کرے کہ جیسے آپ لوگ یہاں پر کئی دنوں سے بیٹھے ہوئے کھڑے ہیں۔ ہم نے اسی بھی چوک میں 127 دن کا دھرنا گزارا تھا۔ میں جانتی ہوں یہاں کی تکلیف کیا ہو سکتی ہے، آپ لوگ کتنا خود برداشت کر رہے ہیں۔ یہاں پر آندھی طوفان ہر چیز دھوپ سب کچھ آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے آپ جس کاز کے لیے یہاں پر ہیں وہ صرف دنیاوی کاز نہیں ہے، وہ صرف ہیومینٹی کاز نہیں ہے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اگر ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں، اور جو لوگ یہ بھول گئے کہ وہ مسلمان ہیں، جو لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ فلسطین کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، جو یہ بھول گئے ہیں کہ وہاں پر ہمارا پہلا کعبہ تھا، جو یہ بھول گئے ہیں کہ فلسطین کے لیے ہمیں کیوں آواز اٹھانی چاہیے، غزہ کے لیے ہمیں کیوں آواز اٹھانی چاہیے، تو ایک بار صرف ایک بار اپنی ہسٹری کو ضرور پڑھیں، ایک دفعہ ان دریچوں کو ضرور چھانٹ لیجیے جہاں پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے اپنے ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے آواز اٹھانی ہے جو تکلیف میں ہو۔ اور پھر جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے وہاں پر ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ آج وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ کہ جو فلسطین پر ہونے والے ظلم کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے اور خاموش بیٹھے ہیں، اور جو لوگ بات کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ لوگ ان کو بھی اسی طرح ویٹو ڈالوں کے نیچے جو ہے روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسرائیل کے ایجنڈے پہ ہیں اور کسی کے ایجنڈے پہ نہیں ہیں۔ اور اس میں مجھے قطعی یہ جو ایک آج کل چل رہا ہے نا، اٹھا لیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، مطلب ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے کوئی ہماری آزادی کو تسلیم نہیں کر رہا، تو وہاں پر جب ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہوتی ہے تو وہیں پہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے جناب اسمبلیز میں کھڑے ہو کے بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ پہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، جو ہے وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے، ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ امریکہ میں کچھ ہو تو تم بولو گے، یو کے میں کچھ ہو تو تم بولو گے، لیکن اگر فلسطین میں کچھ ہوتا ہے، اگر لیبنان میں کچھ ہوتا ہے، اگر جو ہے برما کے مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، تو تب تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ تم محکوم ہو اور انہوں نے تمہیں محکوم بنایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے میری یہ سب سے درخواست ہے کہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہیں، اور غزہ میں جس طرح چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں، ان ماؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں، ان نوجوانوں، ان بزرگوں جب آہیں ہم سنتے ہیں نا تو صرف یہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش سینیٹر مشتاق صاحب کے علاوہ بھی کوئی ہوتا کہ جو ان کی آواز اٹھاتا، جو بولتا۔ انفارچونیٹلی میں آپ کی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتی، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی میرا لیڈر اگر آج یہاں ہوتا، اگر قیدی نمبر 804 ہوتا، وہ آج سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا، اور وہ اس لیے اٹھاتا کیونکہ وہاں کی خواتین ہیں، انہوں نے عمران خان کو پکارا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان ہوتا تو ہمارے لیے کوئی آواز اٹھاتا۔ بات اتنی سی ہے کہ ہم نے اس کاز کو پولیٹیکلی بھی دیکھنا ہے اور ہم نے اس کاز کو ریلیجسلی بھی لے کے چلنا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غزہ کے لیے آواز اٹھانا، فلسطین کے لیے آواز اٹھانا، ہر اس مسلمان کے لیے، ہر اس انسان کے لیے آواز اٹھانا کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارا فرض ہے اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین بن کر دنیا میں آئے، انہوں نے انسانیت کی بات کی ہے ہمیشہ، تو کم از کم انسانیت کے ناطے ہی ہمارے حکمرانوں کا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے
تمام لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت فلسطین کے لیے اور جو آپ کے اپنے ملک میں ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. فلسطین قائم.